جیسے میلاد کا چاند دکھا، ایک طبقہ کہتے ہیں نہیں منائیں، ایک کہتے ہیں منائیں، یہ کیا کریں، یہ کیا کریں۔ حیرت ہے، بیٹے کی آمد پر خوشی منائی، کسی نے دامن نہ پکڑا۔ وہ نبی جو کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ اس دعا کا استعمال کرنا، خاص دعا، اس دعا کا استعمال کرنا خاص دعا، جب کرو گے تو فوراً قبول ہوگی۔ نوح نے اس کا استعمال کر لیا، کب؟ ذرا توجہ سے سنو، نوح نے استعمال کیا کب؟ جب قوم نے ستایا تو اللہ نے جو خاص دعا دی تھی، خاص، نوح نے کہا اللہ ان کو ہلاک کر دے، نوح نے کہا اللہ انہیں ہلاک کر دے، وہ دعا حضرت نوح نے استعمال کر لی۔ حضرت موسیٰ کو بھی وہ خاص دعا ملی، حضرت موسیٰ نے اللہ اکبر دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا اللہ انہیں غرق کر دے۔ ہر نبی نے اس کو استعمال کیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا وہ جو خاص دعا اللہ نے دی ہے میں نے اس کو دنیا میں استعمال نہیں کی، بلکہ آخرت کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں بچائی ہے؟ عرض کرتے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا اللہ میری امت کو بخش دے۔ نوح نے استعمال کی دعا کو، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی استعمال کریں گے۔ اتنا مہربان رسول، ان کی آمد پر تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو خوشی کرنا چاہیے تھی، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کسی کو ایمان ملا، لیکن کم سے کم کسی کو مسلمان ہونے کا ٹائٹل تو ملا۔ ٹائٹل ملنے کا بھی کم از کم کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر وہ نہ آتے آپ کون ہوتے؟ آپ کا ٹائٹل کیا ہوتا؟ پہلی بات ہوتے تو ٹائٹل ہوتا، وجود ہی نہ ہوتا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، سوچو، غور کرو، پھر انسان کتنی خوشیاں مناتا ہے، کسی خوشی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایک نبی کی خوشی، ایک نبی کی خوشی، ایک خوشی کتنے اختلافات کا شکار کر دی گئی۔ یہ بہت افسوس کا موقع ہے۔ انسان کتنی خوشی مناتا ہے، کتنی۔ لوگ کہتے ہیں خوشیاں منانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا تو دو ہی وقت ہے جسے عید کہتے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ جھوٹا پہاڑا ایسا پڑھایا گیا دو ایکا کا کہ آج سب کی قوم یہ کہے دو عید ہے، دو عید ہے۔ جو یہ کہتا ہے اسلام میں صرف دو عید ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، حدیث صحیحہ کا منکر ہے وہ، اور ایک نہیں بلکہ کئی حدیثوں کا منکر ہے۔ کیونکہ سنیے، اب دل کے کان سے سنیے، ایک آیہ کریمہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس کو اللہ نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت دین کی تکمیل کے لیے آئی، دین مکمل ہو گیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اللہ اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ یہ آیہ کریمہ اللہ اکبر جو ہے احکام کے حوالے سے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت کے بعد احکام کے حوالے سے کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ احکام کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے جس کو دین کی تکمیل کی آیت کہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، دین مکمل کر دیا گیا۔ یہ آیت جب ایک یہودی نے سنی، وہ سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس آیا، کہا عمر قرآن میں یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اگر یہ آیت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ صرف آیت کے نزول پر ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، عید کا دن کہتے، سیلیبریٹ کرتے، اس کو جشن کرتے اس کا۔ لیکن بات کس کو کہی تھی؟ فاروق اعظم کو کہی تھی۔ فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جس دن وہ آیت نازل ہوئی وہ دن خود عید کا دن تھا۔
اور پھر وہ ایک عید نہیں تھی. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں وہ ایک عید نہیں تھی بلکہ اس دن تو دو عیدیں تھی. ایک تو جمعہ کا دن تھا اور ایک تو عرفہ کا دن تھا. عرفہ 10 کو نہیں ہوتا اور عرفہ 9 کو ہوتا ہے. عید الاضحیٰ آپ جو مناتے ہیں وہ 10 کو مناتے ہیں. عید الاضحیٰ 10 کو مناتے ہیں. عمر ابن خطاب کہنے وہ تو پہلے سے عید کا دن ہے. یعنی صحابہ کرام 9 ذی الحجہ کو بھی عید مانتے تھے, جمعہ کو بھی عید مانتے تھے. گویا اب 2 عیدیں کہاں رہی, صرف 2 عیدیں, بلکہ صحابہ نے تو 4 عیدیں ثابت کر دی. اور ابھی تو 4 ہے, ابھی تو اور حدیث کے بعد کھلنے باقی ہے. میرا عنوان وہ نہیں ہے, لیکن 4 ابھی ہم نے 4 حدیث سے ثابت کی. وہ بھی وہ حدیث جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے, کسی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اب ذرا دل کے کانوں سے سنو, اگر قرآن کی ایک آیت نازل ہو جائے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے نبی بن کر نوح آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, داؤد آئے, ایوب آئے. دین مکمل نہیں ہوا کیونکہ جس کو کہنا تھا آپ کے لیے, کیونکہ اللہ اکبر, موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, ایوب سب کی شانیں اپنی جگہ ہے. یہاں نبی کے صدقے میں مسلمان بھی شامل ہے. آپ کے لیے قربان جائیں. آپ کہتے ہیں نا میں تو آنے کے موڈ میں نہیں تھا, لیکن آپ کے لیے آ گیا. میں تو شادی میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ کے لیے چلا گیا. میں تو جو ہے وہ بیمار تھا, اٹھنے کے قابل نہ تھا, لیکن آپ کے لیے ایسا کر دیا. یہ جو آپ کے لیے کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ موڈ تھا نہیں, کرنا چاہتا تھا نہیں, لیکن پیارے تیری وجاہت ایسی ہے کہ آپ کے لیے کر دیا. یہ بلا تمثیل ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے 950 سال تک نوح نے تبلیغ کی مگر دین مکمل نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی, دین مکمل نہیں کیا. داؤد و ایوب نے محنتیں کی مگر دین مکمل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین تو مکمل آپ کے لیے ہونا تھا. اب بتائیں, جب قرآن کہتا آپ کے لیے دین مکمل کیا, اس آیت کے آنے پر جب وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے تو وہ آیت ہی آپ کے لیے آئی. جب وہ صاحب آپ تشریف لایا تو پھر وہ عید کا دن کیوں نہ ہو گیا, وہ عید کا دن کیوں نہ ہو گیا. صحابہ نے تو عرفہ کو بھی عید مانا. عرفہ کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو حق کیا ہے صحابہ کے راستے سے ہٹنے کا؟ آپ کو حق کیا ہے حدیث کا انکار کرنے کا؟ آپ وہی نام کر کے بیٹھے. اور پھر فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کی کوئی تعریف تو بتائے, کوئی اس کا پریچے بھی تو کرائیے. کون سی بلا ہے لوگوں کے اندر جو آ گئی ہے, جس چیز کو دیکھا کہا فضول خرچی, فضول خرچی. فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو چیز کو خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں اس کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں فضول خرچی. اب سمجھے, آپ کو وضو میں پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. آپ 3 مرتبہ چہرہ دھوتے, بلکہ اتنا دھوتے کہ 3 قطرے کم سے کم چہرے پر وضو میں بہ جائے, اعضائے وضو سے بہ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 3 قطرے بہانے کے بعد بھی 4, 5, 6 بار بار باہر آئے تو اسلام کہتا ہے فضول خرچی, اتنا نہیں بہا. لیکن کوئی دیڑ ہوشیار کہے کہ نہیں, ہم نے تو صرف 1 قطرہ بہا کر کے پانی بچا لینا ہے, اس لیے کہ پانی کو بچاؤ کی مہم چل رہی ہے, تو پھر یہ کہا جائے گا نہیں یہ تیری بخیلی ہے, وہ اس نے کیا وہ بھی فضول خرچی تھی, یہ تو نے جو کیا یہ بھی تیرا بخل تھا. اعتدال کیا ہے کہ 3 قطرے بہنے چاہیے, تو سنت کے مطابق تو نے 3 قطرے بہانا چاہیے تھا, کم سے کم اتنا تو تجھے کرنا چاہیے تھا, ورنہ پھر وضو کا مطلب کیا ہوا؟ تو جہاں جو چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے منع کیا اسلام نے, وہاں اس کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں فضول خرچی, اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. لیکن قرآن جہاں فضول خرچی نہیں کہتا, جہاں قرآن خود خرچ کرنے کو کہتا ہے اس کو فضول خرچی کہنا یہ قرآن پہ ظلم ہے.
آپ کہیں گے قرآن خرچ کرنے کو کہاں کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ جب اللہ کے فضل سے تمہیں رحمت ملے تو خوشی کیا کرو اور اس دن بچا کے مت رکھا کرو بلکہ خرچہ کیا کرو۔ تو جب قرآن کہتا ہے رحمت ملنے پہ خرچہ کیا کرو اور آپ کہتے ہیں خرچ مت کرو، تو اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے کو، ملا کہتا ہے نہیں کرنے کو، تو کس کی مانے؟ بات کس کی مانے؟ حیرت کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن مقدس میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرو، اور بلکہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اس دن بچا کے رکھنے سے خرچ کرنا بہتر ہے۔ اور آپ کہہ رہے فضول خرچی، اور بات ہے کون کتنا فضول خرچی کرتا ہے آپ کو بتاؤں؟ اگر فضول خرچی کا ہمیں اتنا ہی خیال ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو مدرسوں کے جلسوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، مدرسے کے جب جلسے ہوتے ہیں تو وہ ایک بلب کی روشنی میں بھی ہو سکتے ہیں، اتنے فوکس، اتنی لائٹنگ۔ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے کا جلسہ کیا، پھر اس میں اتنی لائٹ لگی؟ آپ مجھے بتائیں اگر لائٹنگ پر آج آپ کو اعتراض ہے، میرا عنوان جو ہے میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن چونکہ میں مجبور رہتا ہوں، میری قوم مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا ہے نا غریب کی بیوی سب کی بھابھی والا مسئلہ، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہی بولنا یہی کرنا، پھر میں دل نہیں توڑ سکتا نا، دل نہیں توڑ سکتا، بلکہ لوگوں کا حال مشاعرے کی طرح ہو گیا کہ آج آپ نے یہ غزل پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں بھیا یہ مشاعرہ نہیں ہے، مجھے اپنے عنوان پہ بولنے دیا کرو۔ کل بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بولیں، آج بھی کہا یہ بولیں، تو بہرحال لیکن پھر یہ ہے کہ نہ بولوں تو ان کے دل ٹوٹے۔ حالانکہ میرا عنوان جو ہے میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، ہاں انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، حضور علیہ السلام نے کوئی جلسہ کیا، اگر لائٹنگ اور لائٹ اور پاور پر آج اتنی واہویلا ہو رہا ہے، ارے اتنی لائٹنگ، بھائی میرے مدرسے کے جلسے پر بھی اتنی لائٹنگ ہوتی ہے اور مدرسہ بھی سجایا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں مدرسہ کیوں سجایا جاتا؟ کیوں سجایا جاتا؟ بولے اس لیے کہ مہمان آ رہے ہیں نا، مدرسے میں مہمان آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بحر العلوم و فلاں علوم و فلاں علوم سب آ رہے ہیں۔ اللہ ہم کسی کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، لیکن مدرسہ سج کیوں رہا ہے؟ بحر العلوم صاحب آئے گا، یہ بحر العلوم کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آپ کے بحر العلوم کہاں سے آ رہے؟ قاسم العلوم کہاں سے آ رہے؟ کہاں سے آ رہے یہ جناب؟ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا اب سن، اگر آپ کے بحر العلوم آئے تو تیرا مدرسہ سجدے میں بدعت نہیں، وہاں فضول خرچی نہیں، اب وہ آ کہاں سے رہے؟ اپنے گھر سے آ رہے ہیں، اپنے گھر سے آ رہے تیرے مدرسے تک، تو پھر جھنڈیاں بھی ہے، استقبال بھی ہے، کاروں کا جلوس بھی ہے، اور پھر مدرسے کی سجاوٹ بھی ہے۔ پوچھا تیرے بحر العلوم آنے سے فائدہ کیا؟ کا کوئی گارنٹی نہیں۔ فائدہ کیا؟ کوئی ہے گارنٹی؟ تقریر کامیاب بھی ہوگی کہ ناکام ہوگی، جو بولیں گے سچ بھی بولیں گے کہ فتنہ ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے سجایا نا، پھر آپ منمار تک کے کاریں بھی لے گئے لانے کے لیے، پھر آپ جو ہے وہ وہاں موتی باغ ناکے سے لے کر کے اپنے گھر تک کے آپ نے جو ہے وہ جلوس بھی نکالا، سب کیا، مدرسہ بھی سجایا، خرچہ بھی کیا، جھنڈے بھی لگ گئے 3 کلر کے بلکہ 2 کلر کے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے بحر العلوم پر یہ کر سکتے ہیں، جس کے آنے سے کم مجھے تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا تو ہوگا، اس کا مطلب 2% بلکہ 1% لوگوں کو بھی جس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی آمد میں پرچم بھی ہے، جلوس بھی ہے، لائٹنگ بھی ہے، سب ہے، لیکن کسی کا منہ نہیں کھلتا، کسی کا قلم نہیں چلتا کہ یہ بدعت ہے یا یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم اب یہ کوئی بحر العلوم نہیں، بلکہ جس کے قدموں سے بحر العلوم بلکہ علوم کے چشمے نکلتے ہیں، جس کے قدموں کی نالین کی خیرات سے علم کے سمندر نکلتے ہیں، جو تلمیذ الرحمن ہے، جو رب کا نائب اعظم ہے، جو اللہ کا خلیفہ اکبر ہے، جو محبوب کبریا ہے، جو اللہ رب العزت کے
عرش کا مالک ہے، جو خدا کی کرسی پر قیامت کے دن بیٹھنے والا ہے، اور خدا کی قسم وہ آ رہا ہے، لیکن آ کہاں سے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، وہ دلیل خدا کی بن کر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ارے اللہ اکبر، مولوی اپنے گھر سے تیرے مدرسے تک آئے تو اتنے جشن ہوتے ہیں، اللہ کا نبی خدا کے گھر سے اللہ کے گھر تک آئے، خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک، جو گھر سے پاک ہے، جو گھر سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے آئے، کہاں حرم میں آئے، حرم میں آئے، اور پھر آئے تو اللہ کی دلیل بن کر آئے۔ فائدہ کس کو؟ تو کہا صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، بلکہ جب وہ آئے تو پوری کائنات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ آج میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، صرف عوام کی عدالت میں یہ بات رکھوں گا۔ مولوی صاحب کے آنے پر جب یہ جشن ہونا بدعت نہیں ہے، اور میں بھی نہیں مانتا کہ بدعت نہیں ہے، الحمدللہ نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے شیوخ اور علماء آتے تو ہم اس سے بڑھ کر نکلے۔ ہمارا دل تو بہت بڑا ہے یار، ہمارا دل تو بہت بڑا ہے، خدا کی قسم ہم ایک ایک آنکھ میں ہزاروں جلوس رکھتے ہیں، ایک ایک آنکھ میں ہم آنکھوں میں ہزاروں جلوس رکھتے ہیں، اور دلوں کی تو انتہائی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے آنکھوں میں بھی جلوس آتا ہے، تو وہ بات پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ ہاں یہ عنوان انشاءاللہ بھی شب میلاد میں ہم کریں گے، اس پہ عنوان گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں، مولوی کی آمد پہ جشن ہو سکتا ہے، لائٹنگ ہو سکتی ہے، تو جو رسول کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، جس رسول نے ماں باپ کے حقوق بتائے، جس رسول نے جینے کا سلیقہ دیا، میرے بھائیوں ہمارے جسم پر جتنے بال نہیں ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ احسانات ہم پر ہمارے نبی کے ہیں۔ ہم کیا ہوتے اگر وہ نہ آتے؟ تو لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے، وہ آئے، سلیقہ سکھایا اور گفتگو کر کے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضور کا انداز گفتگو کیا تھا؟ حضرت ام معبد کہتی ہے جب ام معبد کے خیمے سے حضور گزرے تو اس کا شوہر آ کر کے پوچھتا ہے ام معبد آج اپنا خیمہ خوشبو سے معطر ہے، آج اپنا خیمہ خوشبو سے۔ یہ ام معبد کون ہے پتہ ہے؟ یہ ام معبد مدینہ منورہ کے راستے میں رہنے والی ایک عورت ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو اس وقت اس کے گھر حضور علیہ السلام تھوڑے وقت کو رکے تھے، اور بات ام معبد کی آئیے تو صرف اشارہ دوں، اس کا شوہر سب بکریاں لے کر چرانے لے گیا تھا، ایک بکری بیمار جو پڑی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی اس کے خیمے میں، حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے، اور پھر ام معبد کے گھر حضور جب آئے اس کے خیمے میں تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن اتفاق سے آج کچھ نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اجازت دے تو میں اس بکری کا دودھ دوں۔ اس نے ہنس کر کے کہا کہ آپ، صدیق اکبر سے کہا کہ آپ بہت سادہ طبیعت لگتے ہیں، اس لیے کہ جو بکری نے کبھی بچے نہیں دیے ہوں، یعنی جو بکری بانجھ ہو، کماری ہو، وہ بکری سے دودھ نہیں نکلتا کبھی، اور اگر یہ بچے والی بھی ہوتی، اتنی بیمار ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کے تھن سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ کہتے ہیں نا تو دے دے۔ اس نے کہا اگر بات اتنی ہے تو اٹھا لے جا۔ اب ام معبد کی بکری اٹھا کر کے صدیق لائے، حضور نے ام معبد کے سامنے اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ام معبد نے منظر دیکھا، حضور علیہ السلام نے اس کماری بانجھ بکری کے تھن پہ ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے پانی سے اس کو دھلا اور دھونا شروع کیا، کہا ایک برتن بھرا، دوسرا لا، تیسرا لا، چوتھا لا، پانچواں لا، چھٹا لا، پورا ام معبد کا گھر دودھ سے بھر گیا۔ اس کو جو ہے وہ صاحب کشاف لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، اور بھی تفاسیر میں، سیرت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور پھر حضور نے خود پیا، صدیق کو پلایا، ام معبد کو ہی پلایا اور نواز کر کے چلے گئے۔ تو جب اس کا شوہر آیا تو خوشبو سے پورا خیمہ معطر تھا، کہا آج آیا کون تھا؟ تو اس نے حضور کا نام پوچھنا بھول گئی تھی، چونکہ حضور اتنی برکت دے
لے گئے تھے تو اس نے اپنے طور پہ خود ہی نام حضور کا رکھ دیا تھا، وہ مبارک آیا تھا، یعنی جس کی برکتیں اتنی ہیں، وہ مبارک آیا تھا، مبارک۔ تو کہا وہ کیسا تھا؟ تو اس وقت ام معبد کہتی ہے کہ دیکھنے میں قریب سے بھی بہت خوبصورت تھا اور دور سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ کل میرے احباب نے کہا آپ نے اس نے حضور مکمل بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا میرے عزیز زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، میری اوقات کیا کہ مکمل بیان کروں؟ مکمل کسی نے دیکھا ہو تو بیان کرے نا۔ اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، کیا بیان کرے؟ ہم تو نقل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث صرف یہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی کو دور سے دیکھو تو بڑا نورانی چہرہ لگتا ہے، قریب آ کر کے دیکھو تو تھوڑا سا گڈھا بھی ہوتا ہے، پھر کچھ مہاسے بھی ہوتے ہیں، کوئی کچھ پھنسیاں بھی ہوتی ہے، اور پھر کبھی جو ہے وہ 18 سال کی عمر کی پھنسیوں کے کچھ نشانات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہے ام معبد دور سے دیکھو بڑا خوبصورت تھا، قریب آؤ تو حسن اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اور اب جو کہنا چاہتا ہوں عنوان کے تحت یہ، اس نے کہا ام معبد نے جب وہ باتیں کرتا تھا تو ایسی من موہنے انداز میں اور دل ربانہ کیفیت میں کرتا تھا کہ جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ الفاظ نکل رہے ہیں، بات کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے موتیاں اس کے منہ سے جھڑ رہی ہے، اس طریقے سے وہ گفتگو کرتا تھا۔ ام معبد کی بات یہی ختم کرتا ہوں، حضور جب گفتگو کرتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب کے انداز گفتگو یہ تھی، اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکے، کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکے۔ آقا کا انداز گفتگو یہ تھا۔ حضور نے پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، حضور علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ اللہ اکبر، ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے نہ کبھی غلاموں کو ڈانٹا، نہ کبھی ازواج کو ڈانٹا، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ اکبر، ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں نے کہا بیٹا لے جا انگور، رسول اللہ کو دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ پھر رستے سے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایک آدھ کھا لیتے ہیں۔ بچے نے ایک کھایا، انگور کی مٹھاس یوں لگی کہ دوسرا بھی، پھر تیسرا بھی، پھر چوتھا بھی، راستہ دور تھا، سارے انگور کھا گئے اور جو بچا اس کو پھینک دیا۔ ادھر ہی قصہ تمام ہو گیا۔ وہ خاتون ملی حضور، تحفہ مل گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، کہا کہ میں نے بچے سے بھیجا تھا، دیا نہیں حضور کو۔ انہوں نے کہا میں تو رستے میں کھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کے کہا او دھوکے باز، او دھوکے باز، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہمیشہ لبوں پہ مسکراہٹ رہتی۔ جب بھی کسی سے گفتگو کی کبھی چہرہ پھیر کر گفتگو نہیں کی۔ کچھ مغروروں کا انداز ہوتا ہے، دیکھتے کدھر ہے بات کدھر کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے نہیں۔ حضور کی سنت کریمہ یہ ہے جس سے بات کرو اس کی طرف دیکھو۔ اور حضور علیہ السلام کبھی گردن موڑ کر کے کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی سے گفتگو کرتے تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس سے بات کرتے، اور بات کرنے کا انداز یہ تھا کبھی کبھی کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور گفتگو میں کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی بات نہ کی کہ کسی کا دل دکھے۔ کبھی حضور سے کسی کی شکایت کی جاتی، یا رسول اللہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، فلاں شخص زنا کرتا ہے۔ اب وہ شخص جب محفل میں آتا حضور اس سے نہیں کہتے کہ تو نے شراب کیوں پی، تو نے یہ غلطی کیوں کی، بلکہ اب انداز یہ ہوتا چونکہ وہ مجرم آیا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جب مجرم آتا تب دوسری طرف کسی کو مخاطب ہو کر کہتے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسے گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ بندہ سمجھ جاتا کہ کس کے لیے بات کہی جا رہی ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گفتگو کرتے تو گفتگو کرنے میں کچھ انداز ہوتا۔ اب ذرا اس پہ توجہ کریں۔ کبھی کبھی گفتگو کرتے کرتے آپ بھی کبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی حضور کیا کرتے تھے، اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیتے اور مسکراتے ہوئے گردن ہلاتے تھے۔ وہ لوگ ہم یہ کرتے ہیں نا کبھی کبھی، لیکن اب آپ نے ابھی تک سنت سمجھ کے نہیں کیا۔ یوں دانت کو، اللہ اکبر، ہمارے دانت کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دندان مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور جب مسکراتے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ کاش کہ لوگ حضور کی قدر کرتے، حضور کی عظمت بیان کرتے۔ اللہ کتنا ظلم کیا لوگوں نے اپنے نبی پر، کلمہ پڑھ کے بھی نبی پہ ظلم ہوا۔ کیسے وہ دندان شریف تھے۔ ام المومنین کہتی کہ نور کی شعائیں نکل
نکلتی. خود بیان کیا ہے ایک مرتبہ میں کپڑے سی رہی تھی, چراغ بجھ گیا, سوئی ہاتھ سے گری اور گم ہو گئی. میں تلاش کرنے لگی, ایسے میں آمینہ کا لال آیا, دروازے پہ کھڑے ہو کے مسکرایا. جے وہ دندان سے روشنی پھوٹی تو میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا. حدیث کے یہ الفاظ بہت بامعنی ہے کہ میں نے اٹھا لیا, یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈھونڈ لیا, کہا اٹھا لیا. آپ جب لائٹ جلاتے ہیں تو بھی سوئی ڈھونڈنا پڑتی ہے, اتنا اجالا ہوتا ہے, لیکن اتنی روشنی ہو جائے کہ فوراً نظر پڑ جائے اور اٹھا لے. اتنی روشنی نکلی کہ اٹھا لیا. امام کہتے ہیں سو زنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سو زنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا.